السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے اکتوبر کی 8 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ کی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن بھارت کا دورہ مکمل کرنے کے بعد اسلام آباد پہنچی ہیں، جہاں انہوں نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی۔ امریکی نائب وزیر خارجہ نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ پاکستان اور امریکہ علاقائی اور عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ افغانستان سے غیر ملکی فورسز کے انخلا اور طالبان کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد کسی بھی اعلیٰ امریکی سفارتکار کا یہ اسلام آباد کا پہلا دورہ ہے۔ اسلام آباد میں قیام کے دوران شرمن پاکستان کے دیگر پاکستانی اعلیٰ عہدیداروں سے بھی ملاقات کریں گی۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب افغانستان سے غیر ملکی فورسز کے انخلا کے بعد بظاہر اسلام آباد اور واشنگٹن کے تعلقات میں سرد مہری پائی جاتی ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں قیام امن کے لیے امریکہ کے ساتھ وسیع البنیاد، طویل المیعاد اور پائیدار تعلقات چاہتا ہے، اور دونوں ممالک کے مابین منظم بات چیت کا عمل اسلام آباد اور واشنگٹن کے باہمی اور مشترکہ علاقائی مفاد کے لیے ناگزیر ہے۔ تجزیہ کار اسلام آباد اور امریکہ کے مابین تعلقات کو نئی جہت پر استوار کرنے کے لیے حالیہ سفارتی رابطوں کو اہم قرار دے رہے ہیں، کیونکہ افغانستان اور خطے کے امن و استحکام کے پاکستان کا کردار امن رہے گا۔ پاکستان میں سول اور ملٹری قیادت پر مشتمل فورم قومی سلامتی کمیٹی نے افغانستان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بین الاقوامی برادری پر زور دیا ہے کہ انسانی بحران سے بچنے کے لیے مدد فراہم کرے۔ وزیر اعظم عمران خان نے افغانستان کی صورتحال پر ایک خصوصی سیل بنانے کی ہدایت بھی کی ہے، جہاں افغانستان کے لیے مختلف کوششوں کو یکجان کیا جا سکے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ بہتر بارڈر مینجمنٹ کے ساتھ افغان صورتحال کے منفی اثرات سے پاکستان کو بچایا جا سکے گا۔ کمیٹی کا اجلاس وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ہوا، جس میں متعلقہ کابینہ کے اراکین، تمام سروسز چیفز اور تمام انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان نے شرکت کی۔ کمیٹی کا کہنا تھا کہ خطے میں ابھرتی ہوئی صورتحال انتہائی پیچیدہ ہے اور افغانستان میں کسی بھی عدم استحکام کے پاکستان کے لیے شدید مضمرات ہو سکتے ہیں۔ افغانستان کے شمال مشرقی صوبے قندوز میں آج جمعے کو ایک پرہجوم مسجد میں ایک زوردار بم دھماکہ ہوا، جس میں متعدد ہلاکتوں کی خبر ہے۔ صوبائی دارالحکومت کے سید آباد کے علاقے قندوز میں ہونے والے بم دھماکے کی فوری طور پر کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان فورسز جائے وقوع پر ہیں اور تحقیقات جاری ہیں۔ انہوں نے مزید تفصیلات نہیں بتائیں۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ژاؤ لی جیان نے جمعے کو کہا کہ چینی حکومت کو افغانستان کے بارے میں ماسکو فارمیٹ اجلاس کا دعوت ملا ہے، جو 20 اکتوبر کو منعقد ہو رہا ہے۔ اس سے قبل افغانستان کے لیے روس کے خصوصی صدارتی نمائندے زبیر کابلوف نے اعلان کیا کہ روس نے طالبان تحریک کے نمائندوں کو 20 اکتوبر کو ماسکو فارمیٹ کے اجلاس میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ ماسکو فارمیٹ سن 2017 میں قائم کیا گیا تھا، اور یہ روس، افغانستان، چین، پاکستان، ایران اور بھارت کے نمائندوں کے درمیان مشاورت کے طریقہ کار پر مبنی ہے۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کا کہنا ہے کہ صرف 1400 افغانوں کو، جن کے پاس باقاعدہ دستاویزات تھیں، 2 ہمسایہ ملکوں سے اس سال اب تک واپس بھیجا گیا ہے۔ UNHCR کے ترجمان نادر فرحات نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ادارے نے ان افراد کو $35,000 ادا کیے ہیں۔ UNHCR دستاویزات رکھنے والے مہاجرین کے معاملات دیکھ رہا ہے، جبکہ IOM بغیر دستاویزات کے افغانستان لوٹنے والوں کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ IOM کا کہنا ہے کہ 1 جنوری سے 22 ستمبر تک کل 9,12,000 سے زیادہ افغان بغیر دستاویزات کے واپس آئے ہیں، جن میں 9,02,000 ایران سے اور 10,282 پاکستان سے لوٹے ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق
اسی اسنا میں یورپی یونین ملکوں نے افغان مہاجرین کو اپنے ملکوں میں لینے کے وعدے کیے ہیں۔ پاکستانی حکام نے افغان تجارت اور راہداری کے لیے کل سے تورخم بارڈر کراسنگ پوائنٹ کو بند کر دیا ہے، جبکہ طالبان نے گزشتہ ہفتے چمن اسپن بولدک کراسنگ پوائنٹ کو بند کر دیا تھا۔ افغان تاجروں کا کہنا ہے کہ سرحدیں بند ہونے سے پاکستان کے لیے افغانستان سے تازہ پھلوں کی برآمدات بری طرح متاثر ہوں گی۔ ایک ایرانی وفد نے رواں ہفتے کابل کا دورہ کیا اور طالبان حکام کے ساتھ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مضبوط بنانے پر بات چیت کی۔ افغانستان کے نجی شعبے کے عہدیداروں نے جمعرات کو صحافیوں کو بتایا کہ ایرانی وفد نے افغانستان پر زور دیا ہے کہ وہ دونوں ممالک کے درمیان برآمدات اور راہداری کو آسان بنائے۔ طالبان حکام نے بتایا کہ انہوں نے ایرانی وفد کے افغانستان کے دورے میں اسلام قلعہ بندرگاہ میں ایران کے ساتھ تجارتی سرگرمیوں پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکی سینٹ کے رہنماؤں نے حکومت کے قرض لینے کے اختیار کو دسمبر کے اوائل تک بڑھانے کے لیے جمعرات کو ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں تاکہ ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا جا سکے، جس میں اب 2 ہفتوں سے بھی کم مدت باقی رہ گئی ہے۔ سینٹ کے اکثریتی رہنما چک شومر نے ریپبلکن لیڈر مچ میکونل کے ساتھ مذاکرات کے بعد سینٹ فلور پر معاہدے کا اعلان کیا۔ نیوز آؤٹ لیٹس کی رپورٹس کے مطابق نئے قرض لینے کا اختیار 3 دسمبر تک بڑھایا جائے گا اور حکومت کو مزید $480 بلین قرض لینے کی اجازت دی جائے گی۔ وائٹ ہاؤس کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ڈیفالٹ کے نتیجے میں لاکھوں ملازمتیں خطرے میں پڑ جائیں گی اور امریکہ کساد بازاری میں چلا جائے گا۔ اس سے ڈالر کی ساکھ بھی متاثر ہوگی اور امریکہ کی معاشی طاقت کو دیر پا نقصان پہنچے گا، کیونکہ دنیا امریکہ کی کرنسی پر انحصار کرتی ہے۔ امریکہ کے محکمہ دفاع کے عہدیدار ان اطلاعات کی تصدیق سے انکار کر رہے ہیں کہ امریکی فورسز تائیوان میں موجود ہیں اور تائیوانی افواج کو خفیہ تربیت فراہم کر رہی ہیں تاکہ انہیں چین کی طرف سے کسی بھی حملے کی صورت میں مقابلے کے لیے تیار کیا جا سکے۔ محکمہ دفاع کے ترجمان جان اسپیل نے وائس آف امریکہ کو ایک بیان میں بتایا کہ چین نے تائیوان اور دیگر اتحادیوں پر دباؤ بڑھانے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ امریکہ میں موجود تائیوان کے مرکزی نمائندے سے وائس آف امریکہ نے جب وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ پر رد عمل کے لیے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ اس پر تبصرہ نہیں کریں گے۔ چین کے سرکاری خبر رساں ادارے نے امریکہ کی خصوصی فورسز کی تائیوان میں موجودگی اور تائیوان کے اندر ایک خفیہ مشن کی خبروں پر برہمی ظاہر کی تھی۔ سینئر امریکی عہدیداروں نے کہا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ امریکہ اور میکسیکو آج جمعے کو ہونے والے اعلیٰ سطحی سیکیورٹی ڈائیلاگز سے قبل سیکیورٹی تعاون کے تازہ ترین معاہدے کے لیے تیار ہیں۔ انتظامیہ کے سینئر عہدیداروں نے جمعرات کو ایک فون بریفنگ کے دوران کہا کہ امریکہ ایک نئے اقدام کی نقاب کشائی کر رہا ہے جسے یو ایس میکسیکو فریم ورک برائے سیکیورٹی، پبلک ہیلتھ اور سیف کمیونٹیز کا نام دیا گیا ہے۔ حکومت پاکستان نے ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے قومی احتساب بیورو نیب کے سربراہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی مدت ملازمت میں آئندہ چیئرمین کے انتخاب یا دوبارہ تعیناتی تک توسیع کر دی ہے۔ نیب قوانین میں تبدیلی سے اپوزیشن اور حکومت میں شامل کئی شخصیات کے خلاف موجودہ کیسز ختم ہو سکتے ہیں۔ نئے چیئرمین کی تعیناتی کے لیے صدر مملکت قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف سے مشاورت کریں گے۔ نئے آرڈیننس میں نئی احتساب عدالتیں اور ریٹائرڈ ججز کو دوبارہ بھرتی کرنے کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ اور اب کورونا وائرس سے متعلق کچھ خبریں۔ فائزر اور بایون ٹیک کے دواساز اداروں نے امریکی حکومت سے درخواست کی ہے کہ ان کی تیار کردہ کووڈ-19 کی ویکسین ہنگامی بنیادوں پر 5 سے 11 سال کی عمر کے بچوں کو لگانے کی اجازت دے دی جائے۔ فائزر نے اس بات کا اعلان جمعرات کی الصبح ٹویٹر پر ایک پیغام میں کیا۔ اس معاملے کو زیر غور لانے کے لیے ایف ڈی اے نے 26 اکتوبر کو مشیروں کا ایک اجلاس طلب کیا ہے۔ دواساز اداروں نے گزشتہ ماہ اس ویکسین کا ابتدائی تجرباتی ڈیٹا ایف ڈی اے کو پیش کیا تھا۔ برطانیہ موسم گرما میں سیاحت کی آمدنی کے 2 ماہ گنوانے کے بعد بھارت، جنوبی افریقہ، برازیل اور ترکی سمیت
47 ممالک کے سیاحوں کے لیے قرنطینہ کی پابندی کو ختم کر رہا ہے۔ ان ممالک سے ویکسین شدہ مسافروں کو برطانیہ پہنچنے کے بعد پیر سے 10 روز کے لیے ہوٹل میں قرنطینہ میں نہیں رہنا ہوگا۔ گزشتہ ہفتے بے روزگاری الاؤنس کے لیے درخواست دینے والے امریکیوں کی تعداد میں کمی ہوئی ہے، جو اس جانب اشارہ کرتی ہے کہ امریکہ میں ملازمتوں کی صورتحال اور معیشت پچھلے سال کرونا وائرس سے پہنچنے والے نقصان سے سنبھل رہی ہے۔ جنوری کے آغاز میں 9 لاکھ سے زیادہ افراد بے روزگار تھے، جس میں اب نمایاں کمی ہو چکی ہے۔ تنزانیہ سے تعلق رکھنے والے مصنف عبد الرزاق گرناہ نے سن 2021 کا نوبل انعام برائے ادب حاصل کر لیا ہے۔ نوبل انعام برائے ادب کا فیصلہ کرنے والی سویڈش کمیٹی نے جمعرات کو اپنے اعلان میں کہا ہے کہ عبد الرزاق گرناہ کو نو آبادیاتی اثرات اور پناہ گزینوں کے درپیش ثقافتی خلیج سے متعلق ان کی بے لوث اور گہری بصیرت کی وجہ سے یہ انعام دیا جا رہا ہے۔ نوبل ایوارڈ کی ویب سائٹ کے مطابق عبد الرزاق گرناہ 1960 کی دہائی میں ایک ناظرین کے طور پر برطانیہ آ گئے تھے، جس کے بعد سے وہ وہیں مقیم ہیں۔ عبد الرزاق گرناہ برطانیہ کی یونیورسٹی آف کینٹ میں پروفیسر ہیں۔ وہ 10 ناول تصنیف کر چکے ہیں، جن میں سے ان کے ایک ناول پیراڈائز کو 1994 کے بوکر پرائز کے لیے بھی نامزد کیا گیا تھا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو ہم نے فیس بک پر آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ کیمرہ مین قذافی بابر کے ساتھ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔